اس کے علاوہ دیکھیے میرے پاس یہ ہے ملفوظات ہے حضرت اعلی حضرت کی، 94 صفحہ ہے اس کا، اور حصہ نمبر 2 ہے. اور اس میں انہوں نے کیا لکھا کہ ایک بزرگ کو عورت بنایا اور اللہ کو نعوذ باللہ اس کا خاوند بنایا. اللہ کو اس کا خاوند بنا کر پیش کرتے ہیں. صفحہ یہ میرے پاس 94 ہے اور حصہ اس کا 2 ہے. اس میں یہ دیکھیں یہاں پر کیا لکھتے ہیں، کتنی یہ چھپا ہوا ہے جی مدینہ پبلشنگ کمپنی سے، جناح روڈ کراچی سے. اعلی حضرت کی یہ تصنیف ہے، ملفوظات اس کا نام ہے، اور یہ میرے سامنے صفحہ 94 کھلا ہوا ہے. حصہ اس کا 2 ہے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس اور ہو تو اس کا صفحہ آگے پیچھے ہو، لیکن یہ میرے پاس ہے. اس میں دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ ارشاد، کسی نے عرض کیا حضور مجذوب کی کیا پہچان ہے، مجذوب کی کیا پہچان ہے. اس میں یہ آگے لکھتے کہتے ہیں کہ احمد آباد میں مزار شریف ہے، میں زیارت سے مشرف ہوا، زنانہ وضع رکھتے تھے. کون؟ ایک بزرگ کا کہہ رہے ہیں سیدی موسیٰ سہاگ، یہ زنانہ وضع رکھتے تھے. ایک بار قحط شدید پڑا، بادشاہ اکابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے. انکار فرماتے رہے کہ کیا میں دماغ کے قابل ہوں، دعا کے قابل ہوں. جب لوگوں کی التجا وزاری ہاتھ سے گزری، ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بزرگ جو ہے چوڑیاں پہنے ہوئے تھے، عجیب بزرگ تھے. اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا می بھیجیے یا اپنا سہاگ لیجئے. اب یہ الفاظ صاحب موجود ہیں. یہ کہنا تھا کہ گٹا میں پہاڑ کی طرح گٹائیں پہاڑ کی طرح امڈی اور جل تھر بھر دیے گئے. اب یہاں پر نیچے اسی میں یہ لکھا پوری عبارت کہہ کر کہتے ہیں، فرمایا اللہ اکبر، میرا خامند حی لا یموت ہے، میرا خامند حی لا یموت ہے. اب حی لا یموت تو ایک اللہ کی ذات ہے، کبھی مرے گا نہیں. وہ مجھے یہ بیوہ کیے دیتے ہیں. اللہ کے بارے میں یہ تصور ہے کہ موسیٰ سہاگ ان کی بیوی ہیں اور اللہ نعوذ باللہ ان کے خاوند ہیں. شاید یہ تو عیسائیوں نے بھی بات نہیں کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ ضرور بیٹا کہتے ہیں لیکن اس معنی میں وہ نے بیٹا نہیں کہا ہے. تو معلوم ہوا کہ حضرت اعلیٰ جو تھے یہ عیسائیت سے بھی ایک قدم مجھے آگے ہی نظر آتے ہیں. تو کوکب صاحب کو اپنے حضرت اعلیٰ کی جو نظریات تھے اللہ کے بارے میں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے تھا، اور بعد میں ہمارے اوپر اعتراض کرتے تو ہمیں سمجھتے کہ شاید کوکب صاحب مخلص آدمی ہے، لیکن پتہ چلا کہ انہوں نے یہ جتنی باتیں کی ہیں محض امت میں یہ لکھی ہیں یا کی ہیں امت میں اشتراک ڈالنے کے لیے.